بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم لقمان علیہ السلام کی اپنی بیٹی کو بہترین نصیحتیں۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان علیہ السلام کے پاس جب عقل، شرم اور محبت وغیرہ ملنے آئیں اور ان سے حکیم لقمان نے جو سوالات کیے تو ان کے جوابوں کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب عقل آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ عقل نے جواب دیا، میں عقل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد شرم آئی تو لقمان حکیم نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور میں انسان کی آنکھ میں رہتی ہوں۔ شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ محبت کے بعد تقدیر آئی تو اس سے بھی وہی سوال کیا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ یہ جواب سن کر لقمان حکیم نے کہا، وہ تو عقل کا دشمن ہے۔ تب پھر عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا، اس سے پوچھا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان حکیم نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا گیا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ لمحہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبہ پا کر گزارو اور مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو۔ بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلے سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو اور عالموں کے ساتھ نیاز مندی سے گزارو۔ اے میرے پیارے بیٹے، ہمت کے کام کیا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کرو، بھلائی خوب سکھایا کرو، برے کاموں سے روکا کرو، صلح پسند لوگوں سے مشورہ کیا کرو، ہر ایک کی عقل کے مطابق بات کیا کرو اور مصیبت کے آنے پر صبر کیا کرو۔ اگر کوئی کام کسی کو سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کو سپرد کرنا، اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دینا۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ مشکل وقت میں تیری مشکلوں کو مزید بڑھا دیں گے۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ تم کو تم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر کوئی تم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وقت تم سے محبت کرتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ میرے پیارے بیٹے، گھٹیا پن کی یہ حرکتیں کبھی مت اپنانا کہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ مت پھیلانا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، لوگوں کے سامنے دانتوں کا خلال مت کیا کرو، لوگوں کے سامنے انگڑائی مت لیا کرو، لوگوں کے سامنے باہر مت کھایا کرو، بڑوں کے سامنے مذاق مت کیا کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، خاموش رہنے سے 7 نعمتیں ملتی ہیں۔ خاموشی سے بغیر زیورت کے زینت ملتی ہے، خاموشی سے بغیر سلطنت کی جیت ملتی ہے، خاموشی سے بغیر محنت کے عبادت ملتی ہے، خاموشی سے بغیر خوف کے بے نیازی ملتی ہے، خاموشی سے کرم کاتبین کی فراغت ملتی ہے، خاموشی سے عیبوں پر پردہ پوشی ملتی ہے اور خاموشی سے بغیر محافظ کے حفاظت ملتی ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں
تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر سویا رہتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخر حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میرے پیارے بیٹے، خیال رکھو کہ لوگوں کا جھگڑا اپنے سر پر مت لیا کرو۔ ہر نفع نقصان میں اپنی آبرو مت ضائع کرو۔ محض دنیا کے لیے خود کو سنجیدہ مت کرو۔ سورج نکلتے وقت نیند مت لیا کرو۔ رشتہ داروں سے رشتہ داری مت توڑا کرو۔ ناسمجھ عورتوں پر اعتماد مت کرو۔ میرے پیارے بیٹے، لوگوں کے بارے میں یہ 6 چیزیں ضرور یاد رکھو کہ لوگوں کی باتوں کے درمیان مت آیا کرو۔ لوگوں کے سامنے گھٹنوں پر سر مت رکھا کرو۔ لوگوں کا حق پچانے اور ان کا حق مت کھایا کرو۔ کسی کے سامنے شرمندہ مت کیا کرو۔ لوگوں کی چیزوں پر اپنا دل مت لگایا کرو، اور لوگوں کے سامنے ناک اور کان میں انگلی مت ڈالا کرو۔ اے میرے پیارے بیٹے، منہ ظاہر ایسے رکھو کہ یاروں کو سختی کے وقت آزمایا کرو۔ دوستوں کو ہمیشہ عزیز رکھا کرو۔ نفع اور نقصان میں دوستوں کو آزمایا کرو۔ سمجھدار لوگوں کو دوست بنایا کرو۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرو، اور اپنا مال دوستوں اور دشمنوں کو ہرگز نہ دکھایا کرو۔ میرے پیارے بیٹے، یہ باتیں بھی یاد رکھ کے ماں باپ کو غنیمت سمجھو، استاد کو بہترین باپ سمجھو، کپڑے اور جسم کو پاک صاف رکھو، نادان بے وقوفوں سے دور بھاگو، بد ذاتوں سے وفا کی امید نہ رکھو، اپنے رازوں کو سینے میں محفوظ رکھو۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل عرصے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے، اور خود غرض بڑے سے بڑے عالم کو بھی جاہل بنا دیتی ہے۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہو تو اسے ناراض کرو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان قابو میں رکھو۔ تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھولے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا ہے۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور طاقتور بھی ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ ہو تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ میرے پیارے بیٹے، یہ باتیں بھی سنو اور ان پر عمل کرو۔ جوانی کو غنیمت سمجھ، جوانی میں دونوں جہاں کے کام درست کر لو۔ اچھے کاموں میں کوشش اور محنت دکھاؤ۔ مہمانوں کی خدمت قدر ضرور ادا کر، ضرورت مند کو نا امید نہ کر۔ جہاں تک ہو سکے ہنسنے والی باتوں سے پرہیز کر۔ اے پیارے بیٹے، یاد رکھو کہ اگر کوئی چیز رائے کے برابر بھی پہاڑوں میں یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو مقررہ وقت پر ضرور ظاہر کرے گا، کیونکہ وہ بے شک لطیف الخبیر ہے۔ حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو 10 اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرنا۔ اگر تم شوہر کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر کبھی دھیان نہ دینا۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات گھر تک ہی رکھنا، باہر کسی غیر سے ان باتوں کا تذکرہ تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیشہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا، اسے صحیح جگہ خرچ کرنا اور فضول خرچی سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ تم سے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ پیاری بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔